الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رحمت اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں نبیوں کی ہدایات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد عربی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس پر، کہ جنہوں نے انسانیت کو انسان بننے کا طریقہ سکھایا۔ تو بات ہم کر رہے تھے کہ کس طرح سے لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے پہلے کیا تھا، تو کیسے شروع ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آ کے بتائے، سمجھائے، سامنے آ جائے اور بتا دے کہ میں ہوں۔ تو یہ اللہ نے شروع سے کبھی بھی نہیں ایسے کیا کہ میں آپ کو بتاؤں۔ نشانیاں دیتا ہے وہ آپ کی زندگی میں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہر چیز میں میری نشانی ہے، تم اس کو ڈھونڈو، مجھ تک پہنچو۔ تو ہم آج دیکھیں گے کہ میتھ میں بھی ایک نشانی ہے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ کب شروع ہوا، کیسے ہوا۔ تو ہماری گنتی کیسے شروع ہو رہی ہے، کاؤنٹنگ 1 سے شروع ہو رہی ہے، لیکن ہم جو ملحدین ہمارے دوست ہیں وہ 1 سے پیچھے جھانکنا چاہتے ہیں۔ تو دیکھیں ذرا 1 کے پیچھے کیا ہے، 0۔ 0 کا کیا مطلب ہے، نتھنگ۔ اور 0 کے پیچھے -1 کہ ایک بھی نہیں ہے، اس کے پیچھے -2 2 بھی نہیں ہے، پھر -3 3 بھی نہیں ہے، یعنی نہیں ہے کچھ بھی نہیں۔ تو پھر 0 سے جب ہم نے آگے سٹارٹ لینا ہے تو کہاں سے لیں گے، 1 سے۔ وہ 1 جو ہے وہی تو کہہ رہا ہے کہ میں ہی ہوں، میں نے تم سب کو پیدا کیا ہے، اور پھر آگے جو ہے لاکھوں کروڑوں اربوں تک جو ہے مخلوقات اس نے بنا دی ہیں۔ اور پھر یہ کہتے ہیں یار یہ ہم کیسے مان لیں ایسے اللہ کو، جو ذرا سی بات پہ ناراض ہو جاتا ہے اور غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے جی میں تمہیں جو ہے نا جہنم میں پھینک۔ ذرا سی بات پہ وہ ناراض نہیں ہوتا۔ تو اس نے ایک حقوق اللہ بنائے ہوئے ہیں، حقوق العباد بنائے ہوئے ہیں۔ حقوق العباد میں سختی کرتا ہے وہ کہ اس میں نہیں چھوڑوں گا تمہیں، اگر تم نے کسی انسان کا دل دکھایا تو تب نہیں چھوڑوں گا۔ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ماں بچوں سے محبت کر رہی ہے، اور بچے جو ہیں وہ کھیلتے کھیلتے بال جو ہے وہ ماں کو لگ جائے تو کہتے چلو کوئی بات نہیں بچے کھیل لیں، لیکن کھیلتے کھیلتے بچہ جو ہے وہ اپنے چھوٹے بہن بھائی کو بال مار دے تو پھر ماں جو ہے وہ فوری ریئیکشن کرتی ہے اور دھڑال سے تھپڑ جو ہے رسید کرتی ہے کہ اس کو کیوں مارا۔ تو اللہ رب العزت جو ہے وہ 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، تو وہ ہمیں یہ حق نہیں دیتا کہ ہم اس کے کسی بندے کو ماریں۔ تو پھر وہ ضرور ہمیں پھینٹی لگائے گا، پکڑے گا، الٹا بھی لٹکائے گا اور جہنم میں بھی ڈالے گا جب ہم اس کے بندوں کے ساتھ بدماشی کریں گے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں یار یہ جو لوگ ہیں ہزاروں تو مذاہب ہیں، تو دنیا میں اس وقت کرسچینٹی ہے یا اسلام ہے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ نبیوں کے ماننے والے ہیں، تو ان ہزاروں مذاہب کے لوگوں تک تو نہ عیسیٰ علیہ السلام پہنچے، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، تو پھر ان کا کیا قصور ہے؟ تو بھائی کون کہہ رہا ہے کہ ان کا قصور ہے؟ اللہ رب العزت نے مختلف ادیان بنائے، مختلف رسول بنائے، پیغمبر بنائے۔ اب ہمیں تو نہیں پتہ کہ کون سا مذہب جو ہے وہ کس پرانے نبی کے جو لاکھوں سال پرانا شاید کسی نبی کی ہی تعلیمات پر عمل کر رہا ہو۔ تو اس لیے تو اسلام میں حکم ہے نا کہ کسی کے جو ہے وہ باطل خداؤں کو بھی برا نہ کرو، کسی کی بھی مذہبی شخصیات کو جو ہے وہ گالی نہیں دینی۔ ہمیں کیا پتہ کہ اصل میں کہاں سے کوئی لنک جو ہے وہ چلا آ رہا ہے اور لوگ جو ہے وہ کس کو کس نام سے پکار رہے ہیں۔ تو جو ان کے معبودات ہیں، چاہے حق ہیں چاہے باطل ہیں، ہمیں جو بھی نظر آئے تو ہم ان کو بری لینگویج سے نہیں پکار سکتے، گالی نہیں ہم دے سکتے ان کو۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہزاروں مذاہب ہیں یا لاکھوں مذاہب ہیں، اب ان میں سے کس کو جنت میں بھیجنا ہے، کس کو دوزخ میں بھیجنا ہے۔ ہمیں تو اپنی فکر کرنی چاہیے، خود دیکھنا چاہیے کہ یہ جو دیکھیں کہ جیسے وہ کہتے ہیں کہ امریکہ اور آسٹریلیا میں تو کوئی لوگ نہیں پہنچے تھے ابھی، نہ مسلمان نہ عیسائی، تو وہ لوگ کسی مذہب کی جو تھی نا پیروی کر رہے تھے۔ تو یہ تو ملحدین آپ کے لیے خود ایک بہت بڑی دلیل ہے یار، اس سے کوئی خدا کا خوف کر لو کہ جہاں مہذب دنیا کے لوگ نہیں پہنچے تھے وہاں کے لوگ بھی کسی مذہب کے پیروکار تھے۔ تو یہ مذہب جو ہے یہ خام خانی بن گیا، بلکہ اسی ہستی نے بھیجا ہے جس نے انسان کو بنایا ہے کہ جہاں نہ اسلام پہنچا، نہ کرسچینٹی پہنچی، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پہنچا، نہ مسیح علیہ الصلاۃ والسلام کا نام پہنچا، نہ موسیٰ علیہ السلام کا نام پہنچا، تو وہاں بھی لوگ جو تھے کسی نہ کسی انداز سے تو اپنے رب کو یاد کر ہی رہے تھے نا۔ تو یہ تو خود آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ یار سوچیں پھر کہ جو دنیا سے بالکل کٹے ہوئے جزائر بھی تھے وہ کیوں مذہب کے اوپر چل رہے تھے، کیوں مذہب کے پیروکار تھے۔
تو اب ایک اس کا اور جو ہے یار یہ ایک سائیکالوجیکل فیکٹ ہے، انسان کا دماغ جو ہے وہ مافوق الفطری چیزوں سے ڈرتا ہے، پھر ان کی عبادت کرتا ہے، ان کی پرستش کرتا ہے. تو یہ انسان کا دماغ، پھر سوچیں آپ اس پر کہ انسان کے دماغ میں ایسی چیزیں کس نے رکھ دی. ایک گلی میں جاتا ہوا بلی کتا جو ہے وہ بلی کتے سے ڈر کے کیوں اس کے آگے ہاتھ جوڑ کے کیوں نہیں کھڑی ہو جاتی، کیوں اس کی پرستش نہیں کرنے لگ جاتی. ہرن جو ہے وہ شیر سے ڈر کے شیر کی پرستش کیوں شروع نہیں کر دیتا. تو یہ انسان نے ایسا کرنا تھا، انسان نے، اور وہ ان دیکھی چیزوں سے انسان نے ڈرنا تھا، ان کو الہ ماننا تھا. تو یہ جس نے ہمارا مائنڈ بنایا ہے اس میں پروگرام رکھا ہے، اس میں یہ چیزیں رکھی ہیں کہ میری طرف آئے، میری طرف لوٹے، میری ذات کو دیکھنے کی کوشش کرے. ابراہیم علیہ السلام کا کیوں اتنا بلند مقام ہے کہ ان سے کہا گیا کہ میں تجھے دنیا کا امام بناؤں گا. کیوں؟ کہ اس نے بغیر کسی پرانی بک کو پڑھے ہوئے، بغیر انہوں نے کسی پرانے نبی کو دیکھے ہوئے، بغیر کسی استاد کے، صرف اور صرف اپنی عقل سلیم کو استعمال کرتے ہوئے کہہ دیا کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ خدا نہیں ہو سکتی.